علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ جی اسٹوڈینٹس، آپ تمام اسٹوڈینٹس کا انتظار ہوا ختم۔ 9 کلاس اسلامیات پریکٹیکل سینٹر کا پی سی کمپریہنسو پیپر 2023 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا گیس بھی جو میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا اس سے پہلے 2022 میں امپورٹنٹ ٹاپکس آپ کے چیپٹر سے ٹارگیٹ نکال کر اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی، تو آپ نے اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اس کو ضرور دیکھنا ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ ٹاپکس میں نے آپ لوگوں کو بورڈ پہ ایکسپلین کیے تھے آپ نے وہ کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ 100% پیپر آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سمجھے اس میں آپ کا گیس بھی ہے اور یہ پریکٹیکل سینٹر کا پیپر بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آ جاتے ہیں آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے پرچہ اسلامیات برائے جماعت نہم طلبات کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اس کے اندر سے 15 آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے جو کہ حصہ الف ہوگا۔ میں آپ کو پڑھ کے ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں، اس لیے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں بہت بلر ہے تو آپ کو میں بھی سمجھ میں نہ آئے، ایک نظر آپ کو ریڈ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے صرف اور صرف جواب لکھنے، جب بھی آپ ایم سی کیو سے لکھا کرو نا بچے، صرف آپ کے آنسرز آپ نے لکھنے ہوتے ہیں اور کوشچن کو کاپی مت کیا کریں پیپر کے اندر، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ کے پاس ہر کوشچن کا جو ہے ہر ایم سی کیوز کا 1 نمبر ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور ترتیب نہیں بدلنی کہ آپ پہلے نمبرنگ 1 2 3 4 ڈال لیں، یہ نہیں آپ نے پہلے 3 کا آنسر دیا پھر 4 کا دیا پھر 5 کا دیا، ایسے نہیں کر رہے۔ لائن سے 1 سے لے کے آپ کے پاس جو آپ کے پاس ایم سی کیوز جتنے آپ نے 15 ایم سی کیوز کرنے تو 1 سے 15 تک نمبر ڈال کے پہلے کا آنسر پہلے میں، دوسرے کا دوسرے میں، تیسرے کا تیسرے میں، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ دیکھیں جی جناب، اب جیسے کہ آپ نے ایم سی کیوز لکھے ہیں نا، آپ نے اس طرح حصہ الف کا ہیڈنگ ڈالی، ایسے حصہ الف لکھ کر، اور آپ نے سب 1 پھر 2 پھر 3، بے شک آپ رومن میں کریں اردو میں بھی کریں گے چلے گا، ایسے 1 2 بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب بعض بچوں کو گنتی نہیں آتی، بعض بچے 4 کو غلط بنا دیں، 5 کو غلط بنا دیں، 6 کا منہ اس طرف ہوتا ہے، سب اردو میں جو 4 ہوتا ہے انگلش میں، اور اس کا اس طرح اردو میں اس کو 6 کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو نمبرنگ نہیں آتی تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سمپل طریقے سے 1 2 کر کے بھی نمبرنگ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے نمبرنگ ٹھیک ڈالنی ہے۔ وہ ایفیشنسی مت کر دیجیے گا کہ الٹے سیدھے بعض آتی ہو تو اس طرح کرنی ہے، اور اگر اس طرح نہیں آتی میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں، 6 7 8 9 9 کی طرح ہوتا ہے، پھر 10، پھر آپ کے پاس 11، پھر 12 یوں، پھر 13، پھر آپ کے پاس یہ 14، یہ پریکٹس کر کے جائیے گا، اور یہ 15۔ اس طریقے سے آپ نے نمبرنگ ڈالتے ہوئے پہلے کا جب آنسر پہلے میں، دوسرے کا دوسرے میں، تیسرے کا تیسرے میں، اس طریقے سے آپ نے دینا ہے۔ اور اگر آپ کو نمبرنگ نہیں آتی اس طرح اردو میں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 1 2 3 4 اس طریقے سے بھی آپ پوری کاپی کے اندر لکھ کے آپ کر سکتے ہیں اسلامیات میں، ٹھیک ہے؟ اردو کی طرف سے ہی ہوگا یقیناً، انگلش والے تو انگلش میں ہی کریں گے۔ اچھا جی، اور اگر آپ بھول بھی جائیں تو یہ نمبرنگ دیکھیں آپ کی یہاں مینشن، آپ یہاں سے بھی دیکھ کے کاپی کر سکتے ہیں، سب لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی؟ پہلا دیکھتے ہیں پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہا جاتا ہے۔ دیکھیں پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہا جاتا ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے نا اس کو نظریہ پختہ اٹل، اس کا فرسٹ آپشن رائٹ ہے۔ تو بیٹا ایک میری بات یاد رکھیے گا، آپ تمام اسٹوڈنٹس جو باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں ایم سی کیو اس کو 1 1 2 2 دفعہ دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کانسیپٹ کلیئر ہوں۔ بچے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے اور ویڈیوز کو اسکپ کر 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 دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا میٹر رکھتی ہے یہ چیز آپ لوگوں کی۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا کلر بھی چینج کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو دکھاؤ۔ پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، ٹک کر لیں یہاں پر۔ ان پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ زبور نازل ہوئی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی؟ توریت حضرت موسیٰ، اور لاسٹ حضرت 4 اسلامی اعلامی کتابیں آپ سب کو پتہ ہے، اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تھا، 4 ہی ہیں۔ یہاں پہ جب زبور آیا ہے نا تو زبور پر آپ نے لگانا ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اس کا رائٹ آپشن ہے۔ قرآن کریم میں صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جو 114 ہے، 114، ٹھیک ہے؟ اس پر مارک کر لو۔ قرآن میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مکی صورتیں جو ہے نا ہمارے قرآن پاک میں وہ 87 ہے میرے خیال میں، ہاں 87 ہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ دیکھ لیجیے گا پھر بھی۔ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ہے؟ 10، مطلب اگر آپ ایک حرف پڑھتے ہیں قرآن مجید کا تو اس میں 10 نیکیاں ملتی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ جہاد اکبر کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاد بن نفس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے، اس کو نوٹ کر لیں آپ یہاں سے۔ اور جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے تھے؟ 10 سال رہے تھے، یہاں پہ رائٹ آپشن اس کا 10 ایئرس۔ اچھا بیٹا، میں نے ایم سی کیوز کی جو ایک پی ڈی ایف ہے اسی طریقے سے وائس اوور کے ساتھ میں نے پچھلے سال بھی شیئر کیا تھا، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دوں گی، اس کو بھی 2 سے 3 دفعہ دیکھیں گے، آپ کے اسلامیات کے ایم سی کیوز کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
پھر آ جاتا ہے حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں. اب حدیث کے لغوی معنی مطلب بات چیت کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لیں. جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں خیر الناس کہا جاتا ہے، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. عشر مبشرہ کی تعداد کتنی ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی ہے ان کی تعداد 10 ہے. عشرہ کا مین کیا ہوتا ہے؟ 10. یہیں سے آپ کو پتہ چل گیا مبشر. ٹھیک ہے جی. عشرہ 10. سب سے پہلے یہ عبادت فرض ہوئی. کون سی عبادت سب سے پہلے فرض ہوئی تھی؟ صلاۃ، نماز قائم کرو. سب سے پہلے صلاۃ کا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. صوم مین کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ آپ سب کو پتہ ہے. اچھا، قرآن شریف میں سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور سب سے بڑی سورت اگر آ جاتی ہے تو سورہ بقرہ ہے. یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کی تعداد 1,24,000 بچوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. رشتے داروں سے حسن سلوک کرنے والا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ صلہ رحمی، رشتے داروں سے حسن سلوک کہلاتا ہے صلہ رحمی کرنا. یہ آپشن رائٹ ہے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو خاتون ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پہ ٹک لگا لیجئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت فاطمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، حضرت عائشہ بھی ان کی بیوی تھی، حضرت حفصہ بھی، لیکن حضرت خدیجہ جو تھیں ان میں سے سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اچھا جی، حصہ بے. یہ آپ کو پی سی کا پیپر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. تھوڑا بلر ہے، میں اس کا PDF تو آپ کو دوں گی، لیکن یہ بلر بہت ہے. تھوڑا زوم کر کے آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی وضاحت کے ساتھ. اور جو میں نے اپنا گیسٹ پیپر دیا اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اسی ویڈیو کو آپ نے واچ کرنا ہے، اور انہیں MCQs کو واچ کرنا ہے، وہ ایگزام میں آئے گا. مندرجہ ذیل آیات میں سے کسی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے. اب دیکھو یہاں پر کتنی ساری دی گئی ہیں، 4-5 ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک آئے گی. آپ کے پاس آیت کا ترجمہ بھی کرنا ہے اور اس کی تشریح بھی کرنی ہے. پہلی بار یہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار بالجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تو دوسری والی هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كثر المشركون. وآتوا النساء صادقاتهن إهلاة فإن تبن لكم عن شيء منهم نفسا فكلوه حنيا مريعا. نمبر 34 میں تھوڑی سی آواز خراب ہے، کوشش کر رہی ہوں کہ آواز صحیح سے میں آپ لوگوں کو شیئر کروں. آپ کی ریکویسٹ بار بار آ رہی ہے تو میں نے اتنے دن انتظار کیا کہ تھوڑا سا میرا گلا ٹھیک ہو جائے تو میں آپ لوگوں کو اس کا کمپریہنسو پیپرز دے دوں، ان کا سولوشن دے دوں. لیکن بیٹا میری آواز بالکل خراب تھی، کرارے کر بیٹھی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ تھوڑی بہت آواز نکلے. کیونکہ جب تک آپ کو وائس اوور نہیں دیا جائے گا بچوں کو تو بچے صحیح طرح بات نہیں سمجھتے. کوشش کرنی ہوتی ہے کہ جو چیز بتائی جائے بچوں کو سمجھا دیا جائے طریقے سے. الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. ان الذین لا یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یہ تو ہو گئی. اب احادیث مبارکہ کرنی کا ترجمہ بھی کرنا، تشریح بھی. ٹھیک ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، خیر الناس انفعہم للناس، ایاکم والظن وان الظن اکذب الحدیث، اول الناس بیوم القیامۃ اکثرہم علی الصلاۃ، کلہم راع وکلکم مسئول عن رعیہ. یہ جو آپ کی آیات ہیں، اور دیکھیں بہت بلر تھی اس لیے میں نے آپ کو صحیح سے پڑھ کے سنا دی ہیں. اب سوالات جو ہے نا یہ دیکھ لیجیے گا، شارٹ کوشچن آنسرز ہیں. یتیموں کے مال میں خیانت کرنے والوں کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ تیرے اچھا کچھ بچوں کو ڈسکرپشن پر جانا نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں مس آپ آہستہ آہستہ بات کیا کریں تاکہ ہم یہاں سے اس کو نوٹ کر لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں. تو بیٹا اس کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے. ڈسکرپشن نیچے ہی جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ٹائٹل ہوتا ہے اسی طرح کے ڈسکرپشن میں آپ کلک کریں گے نیچے تو آپ کو ڈسکرپشن میں چلے جائیں گے. وہاں پہ جیسے آپ PDF پہ کلک کریں گے تو ڈاؤن لوڈ کا آپشن آئے گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں
اور اپنے موبائل میں آپ کیسے دیکھیں گے؟ ڈرائیو پر جا کر دیکھیں گے، جو چیز آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی وہ آپ کی ڈرائیو پہ سیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر نہیں آتی کسی بھائی بہن کسی بڑے کو کہیں، وہ آپ کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یتیموں کے مال میں خیانت کرنے والوں کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ سوال نمبر 2 صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ تحریر کریں۔ سوال نمبر 3 حدیث کے لغوی یا اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ سوال نمبر 4 قرآن کریم کی پہلی وحی کا ترجمہ بیان کریں۔ سوال نمبر 5 سورت اور آیت کا کیا مطلب ہے؟ ڈفرینس بھی آ سکتا ہے اس میں۔ قرآن کریم کی مشہور نام بیان کرنے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ سوال ہے۔ نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ اس میں فرق بھی آ سکتا ہے۔ تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کریں، وضاحت کیجیے۔ دعوت اور تبلیغ کے معنی مفہوم بیان کریں۔ حدیث القصاص کی روشنی میں اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی تحریر کریں، اور احترام انسانیت کا مفہوم تحریر کریں۔ یہ تو ہو گئے شارٹ کوشچن آنسرس جو پی سی کے ہیں، اور آ جاتے ہیں حصہ جیم پر تفصیلی سوالات، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے کسی بھی 3 کے جوابات آپ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 3 سوالات ہیں، یہ لانگ ہے، کل اس کا نمبر جو ہے وہ 30 ہے۔ اچھا، پہلا سوال دیکھ لو، توحید کے تقاضے پر نوٹ لکھے ہیں، حدیث و سنت میں مضمون لکھنا ہے، قرآن مجید کے فضائل، علم کی اہمیت، عقیدہ افادیت لکھنی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی قرآن کریم کی روشنی میں وضاحت، زوجین مطلب شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض، تبلیغ دعوت کے کتنے مراحل ہیں، عقیدہ رسالت، اور غزوات میں چند غزوات کے اجماعی تعارف بیان کرنا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گی اس میں سے امپورٹنٹ زیادہ کیا ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، پہلے ایک دفعہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا کلیئر آ رہا تھا تو میں نے تصویر پک بھی پی ڈی ایف میں ایڈ کر دی ہے تاکہ آپ صحیح سے ان میں دیکھ سکیں، اور لانگ بھی دیکھیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کرنا پتہ ہے کیا ہے، صرف اور صرف 3 چیزیں آپ اس میں سے کر کر چلے جائیں جو 100% آپ کا آ جائے گا۔ ایک آپ کے عقائد، اس میں عقیدہ توحید، یہ جب آپ میرا گیس پیپر دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت، عقائد میں سے عقیدہ، ایک منٹ، عقیدہ ہے، اس کو کاٹ دیں، عقیدہ ختم نبوت، ٹھیک ہے، یہ رہا یہاں لکھا ہوا بھی ہے ختم نبوت۔ اپنے اتنا اچھا سا کر کے لکھنا ہوتا ہے، پہلے عقیدہ ختم نبوت کی ہیڈنگ ڈالی چھوٹی سی، پھر اس کا قرآن کریم کی روشنی میں ہیڈنگ، پھر اس کے حدیث کی روشنی میں ہیڈنگ، اور اس کے کیا اثرات ہیں ہماری زندگی پر، یہ وہ اس طرح کر کے اچھا سا نوٹس کے طور پر اچھے سے کر کے لکھیے گا۔ یہ آپ کا ہو گیا، مطلب عقائد آپ نے تینوں کرنے، ایک آپ کا عقائد لگ جائے گا، اور ارکان 3 عقائد ہیں، تینوں میں سے ایک لگ جائے گا، ارکان عقائد پورے کر کر جانے ہیں تینوں کے تینوں آپ نے، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ ختم نبوت۔ اور ارکان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ارکان میں آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور آپ نے حج کرنا ہے، یہ آپ 4 کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس میں سے آپ کا ایک لگ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے 2 سوال اور کرنے ہیں، قرآن مجید کی فضائل پر نوٹ، یہ والا ایک سوال ہو گیا آپ کا، اور ایک یہ زوجین والا، یا اہلی زندگی سے کیا مراد ہے، شوہر بیوی کے حقوق، بس یہ آپ کر کر چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کا ایک سوال، 3 سوال لگ جائیں گے، اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہیں ہوں گی، ان کو نوٹ کرنا ہے، ڈسکرپشن میں آپ کے پی ڈی ایف کا لنک دونوں موجود ہے، جو گیس پیپر میں نے اپلوڈ کیا اس کا بھی لنک موجود ہے، اس کو بھی جا کر دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے آپ کو جو وہ دیا ہے ایم سی کیوز کی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کو بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ اسلامیات آپ کو کور ہو جائے گا۔ دعا میں رکھیں یاد، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تمام فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے ہیلپ فل ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔